السلام علیکم دوستوں، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ ایک ایسا بچہ جو اپنے پیدا ہونے سے پہلے اپنے والد کے خواب میں آ کر سے باتیں کرتا تھا۔ ایک نوجوان جو ایران کے صوبہ مشرقی آذربائیجان کے شہر مرد میں رہتا تھا، جن کا نام سید کبیر الدین جعفری تھا۔ آپ انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار اور زاہد و عابد تھے۔ ایک رات آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ ایک باغ میں ہیں جس میں بے حد خوبصورت درخت ہیں۔ باغ میں آبشاریں بہہ رہی ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بچہ نمودار ہوتا۔ وہ بچہ آپ کو کہتا ہے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ آپ پوچھتے ہیں کہ تم جنت میں رہ رہے ہو، کیا جنت سے باہر آنا بھی افضل ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے ہاں، کبھی کبھی دنیا میں خوددار ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اور اتنے میں آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ اس کو ایک معمولی خواب سمجھتے ہیں اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ دوسری رات آپ کو پھر سے وہی خواب آتا ہے۔ اس دفعہ آپ کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے اور آپ اس خواب کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ تیسری رات سونے سے پہلے آپ اسی خواب کے بارے میں دوبارہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسے پھر سے ایک معمولی ہی خواب سمجھ کر سو جاتے ہیں۔ اسی رات آپ کے خواب میں پھر سے وہی بچہ آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ آپ کی طبیعت میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ پریشان ہو کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں آپ کے پاس ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے آپ کی پریشانی کی وجہ دریافت کرتے ہیں۔ آپ ان کو اپنے خواب کے متعلق بتاتے ہیں۔ وہ بزرگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ سید کبیر الدین جعفری فرماتے ہیں نہیں۔ تو وہ بزرگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ فوراً شادی کرائیں۔ وہ بزرگ آپ سے فرماتے ہیں سید تم فوراً شادی کرو، خواب میں آنے والا بچہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ دوسری طرف مرند شہر کے حاکم سلطان شاہ کو خواب آتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی سید کبیر الدین سے کر دو۔ آپ امام جعفر صادق کی اولاد میں سے تھے اور اپنے تقویٰ کی وجہ سے پہلے ہی مرند شہر میں مشہور تھے۔ سلطان اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروا دیتے ہیں اور پھر 1573 ہجری بمطابق 1178 عیسوی کو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرزند سے نواز جس کا نام آپ عثمان رکھتے ہیں اور بعد میں جب بڑا ہو کر دنیا میں شہباز قلندر کے نام سے جانا